1990 میں صدام حسین نے کویت پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے اگلے دن امریکہ میں ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی گئی۔ اس میٹنگ میں صدر بش نے کہا کہ صدام حسین کا اگلا قدم سعودی عرب ہو سکتا ہے اور سعودی عرب کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اس نے مزید یہ کہا کہ دنیا کا 20% تیل صرف سعودی عرب میں، 11% عراق میں اور 9% کویت میں۔ اگر اس سارے تیل پر صدام کا قبضہ ہو گیا، امریکہ تو صدام کا محتاج ہو جائے گا۔ صدر بش نے کہا اگر صدام حسین نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی تو امریکی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اب امریکہ کے صرف 2 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کسی طرح صدام حسین کا تیل عالمی مارکیٹ میں آنے سے روکا جائے، اور دوسرا مقصد سعودی عرب یعنی سعودی عرب کے تیل کی کسی طرح حفاظت کی جائے۔ صدر بش نے فوراً قدم اٹھایا اور عالمی مارکیٹ میں صدام حسین کا تیل یعنی عراق اور کویت کا تیل عالمی مارکیٹ میں آنے سے روک دیا۔ تیل پر انہوں نے پابندی تو لگا لی۔ اب جو دوسرا مقصد تھا وہ بہت مشکل تھا، یعنی سعودی عرب کے تیل کی کسی طرح حفاظت کی جائے۔ امریکہ نے سعودی عرب سے فوراً رابطے کیے۔ انہوں نے شاہ فہد کو قائل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے شاہ فہد کو کہا صدام حسین سعودی عرب پر اٹیک کرنے والے ہیں اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے، اور ہم یعنی امریکہ مدد کے لیے فوج بھیج سکتا ہے اور آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے یعنی شاہ فہد نے امریکہ سے کہا کہ ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے، عراق یعنی صدام حسین سعودی عرب پر اٹیک کبھی نہیں کریں گے۔ ان دنوں صدام حسین بھی بار بار یہ بات دہرا رہے تھے کہ ہم سعودی عرب پر اٹیک نہیں کریں گے، مگر امریکی صدر بش صدام حسین کی باتوں کا یقین کرنے والے نہیں تھے۔ وہ سعودی عرب کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ صدام حسین جلد ہی سعودی عرب پر اٹیک کریں گے اور سعودی عرب پر قبضہ بھی کر لیں گے۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ امریکہ کا مقصد سعودی عرب کی حفاظت نہیں بلکہ صدام حسین کے بڑھتے قدم روکنے تھے۔ امریکہ کو صدام حسین کی بڑھتی ہوئی طاقت برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو امریکہ نے صدام حسین کو روکنا تھا، اس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنا تھا، تو انہیں ایک جنگ کرنی تھی۔ جنگ کرنے کے لیے انہیں سعودی عرب میں اپنی فوجیں اتارنی تھی۔ فوجیں اتارنے کے لیے انہیں شاہ فہد کو قائل کرنا بہت ضروری تھا۔ امریکہ نے سعودی عرب کو یقین دلانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا۔ امریکی سیٹلائٹس نے عراق اور سعودی عرب کے بارڈر کی چند تصویریں حاصل کر لی۔ ان تصویروں میں نظر آ رہا تھا کہ عراق نے بڑی تعداد میں فوج سعودی عرب کے بارڈر پر تعینات کر رکھی ہے۔ کویت پر قبضے کے 5 روز بعد امریکی وزیر دفاع ڈک چی جدہ پہنچ گئے۔ انہوں نے شاہ فہد سے ملاقات کی اور بارڈر کی تصویریں جو انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل کی تھی وہ شاہ فہد کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا دیکھیں صدام حسین جلد ہی اٹیک کرنے والا ہے۔ انہوں نے شاہ فہد کو یہ کہہ کر بھی مزید ڈرا دیا کہ صدام حسین نے جدید میزائلوں کا رخ سعودی عرب کے حساس مقامات کی طرف کر رکھا ہے۔ انہوں نے شاہ فہد کو کہا کہ سعودی عرب کو خطرہ ہے، اگر سعودی عرب کو آپ بچانا چاہتے ہیں امریکی فورسز کو سعودی عرب لینڈ کرنے دیں تاکہ ہم آپ کی حفاظت کر سکیں، ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ امریکی وزیر دفاع نے جلد ہی شاہ فہد کو قائل کر لیا، یعنی اب مقدس سرزمین پر 5 لاکھ غیر ملکی فورسز نے اترنا تھا۔ That is now 5 lakh soldiers were going to land on the Holy Land۔ اب سعودی عرب میں کافر فوجیں اترنے والی تھی، اس سے مذہبی رہنما بالکل خوش نہیں تھے۔ ان دنوں اسامہ بن لادن نے شاہ فہد کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے شاہ فہد سے کہا آپ غیر ملکی فورسز کو اپنے ملک نہ آنے دیں۔ اگر سعودی عرب کو عراق سے یعنی صدام حسین سے خطرہ ہے تو میں 3 ماہ کے اندر ہی 1 لاکھ لڑاکے تیار کر سکتا ہوں، ہم اپنی مدد خود ہی کر سکتے ہیں، آپ غیر ملکی فورسز کو اپنے ملک نہ بلائیں۔ شاہ فہد نے جواب میں کہا کہ سعودی عرب میں غاریں نہیں ہیں، ان دنوں
اسامہ بن لادن افغانستان میں جہاد کر رہے تھے۔ امریکہ نے بڑی چالاکی سے سعودی عرب کو قائل تو کر لیا، لیکن یہاں پر سعودی عرب نے 3 شرائط رکھ دی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ عراق سے خطرہ ختم ہوتے ہی امریکی فورسز سعودی عرب چھوڑ دیں گی۔ دوسری شرط یہ تھی آپ سعودی عرب سے پوچھے بغیر عراق پر اٹیک نہیں کریں گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ جب تک امریکی فوجی دستے سعودی عرب میں لینڈ نہیں کر جاتے اس وقت تک امریکہ سرکاری سطح پر اعلان نہیں کرے گا۔ The USA will not make an official announcement. امریکی صدر بش سعودی عرب کے تمام شرائط مان گئے۔ آخرکار 9 اگست 1990 کو امریکی فوجی دستے سعودی عرب میں اترنا شروع ہو گئے۔ ادھر سعودی عرب میں امریکی فورسز اتر رہی تھی تو ادھر عراق میں بھی ہلچل جاری تھی۔ صدام حسین کو صرف خطرہ امریکہ سے نہیں بلکہ ایران سے بھی تھا۔ ایران کے کافی سارے علاقے صدام کے قبضے میں تھے۔ صدام کو یہ اندیشہ تھا کہ امریکہ سے جنگ کے دوران ایران اپنے علاقے واپس لینے کے لیے عراق پر اٹیک کر سکتے ہیں۔ صدام حسین نے اپنے 3 لاکھ فوجیوں کو ایرانی بارڈر پر تعینات کر رکھا تھا۔ اب امریکہ سے جنگ لڑنا تھی تو 3 لاکھ کو ہٹا کے کویت کے بارڈر پر لگانا تھا۔ صدام حسین ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کر کے ایرانی سائڈ کو محفوظ بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ رابطے کیے، ایران کے تمام چھینے گئے علاقے ایران کو واپس کر دیے اور ایران کے قیدی بھی رہا کر دیے۔ یوں صدام حسین ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وہی صدام حسین تھے جو 2 سال پہلے کہا کرتے تھے ایرانی اربوں سے کم تر نسل لوگ ہیں، جبکہ عراقی جنرل ایرانیوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ کھل کے کہتے تھے کہ ایرانیوں کو کیمیکل ویپن سے مار دینا چاہیے، یہ اسی کے مستحق ہیں۔ دوستو 1990 کے آخر تک امریکہ نے 39 ملکوں کی فوجیں سعودی عرب میں جمع کر لی۔ آرمی آف 39 کنٹریز۔ ان 39 ملکوں کے اتحادی فوج میں 13 سے 14 مسلم ممالک کی فوج بھی موجود تھی۔ بس ایرانی فوج موجود نہیں تھی، کہا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی بھی موجود تھی اس اتحاد میں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے پاکستان کی فوج آلریڈی سعودی عرب میں موجود تھی، وہ بھی خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے۔ اب امریکہ اور صدام حسین آمنے سامنے تھے، ایک تباہی لانے والی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ امریکہ اور یورپی ممالک کے تقریباً 7,75,000 فوجی سعودی عرب پہنچ گئے اور 2,20,000 فوجی سعودی عرب پہنچے تھے، وہ بھی مسلم ممالک کے۔ ٹوٹل ملا کے دیکھیں 9 لاکھ کے قریب ہی فوجی بنتے ہیں جو عراق پر حملہ کرنے کے لیے سعودی عرب جمع ہوئے تھے۔ اس اتحادی فورس کے پاس 4,000 ٹینک اور 2,900 جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹر موجود تھے، اور سمندر میں بھی جنگی بیڑے کھڑے تھے صرف عراق پر حملہ کرنے کے لیے۔ We are ready to attack Iraq۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی علاقے میں اتنی بڑی فوج جمع نہیں ہوئی جتنی سعودی عرب میں جمع ہو چکی تھی۔ امریکہ کے مقابلے کے لیے عراق کے پاس 5,45,000 سولجر تھے، جن کے پاس 4,200 ٹینک، 150 ہیلی کاپٹر اور صرف 55 فائٹر جیٹ تھے جو لڑنے کے قابل تھے۔ اب ایک بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی تھی۔ اب امریکہ کا ٹارگیٹ سب سے پہلے کویت تھا۔ کویت کو صدام حسین سے آزاد کرنا تھا، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے حملہ کویت پر کرنا تھا۔ امریکہ نے مسلم کنٹریز کے فورسز کو اگلے مورچوں یعنی کویت کے بارڈر پر تعینات کر دیا۔ ان فورسز کے پیچھے امریکی اور یورپی ممالک کے سولجر تھے۔ امریکہ نے پہلے کویت کو عراق سے آزاد کرنا تھا۔ دوستو 16 جنوری 1991 کو اتحادیوں نے پوری قوت سے عراق پر اٹیک شروع کر دیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ایئر فورس نے عراق کی فورسز کو تہس نہس کر دیا۔ ہوائی حملوں کے بعد زمینی فورسز نے عراق پر اٹیک کیا۔ یہ جنگ 43 روز تک جاری رہی۔ اتنے ہی کم دنوں میں 1,06,000 عراق پر فضائی حملے کیے گئے۔
1,41,000 टन इराक पर बारूद गिराया गया। उस दौर में क्रूज मिसाइल एक जदीद हथियार हुआ करता था, वो भी इराक पर यूज किए गए। इस जंग में इराक को 190 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इस जंग में इराक के 60,000 से ज्यादा इराकी सोल्जर और सिविलियंस मारे गए। दोस्तों, ये जंग वन साइडेड थी। एक तरफ इराक तनहा और दूसरी तरफ 39 मुल्कों की फौजें मौजूद थी। भला ये जंग सद्दाम हुसैन कैसे जीत सकते थे? कुछ ही दिनों में अमेरिका और इत्तेहादियों ने पूरे कुवैत को आज़ाद करवा लिया। कुवैत की जलावतन हुकूमत ने कुवैत में आके अपनी हुकूमत बहाल कर दी। दोस्तों, आज भी इराक में सद्दाम हुसैन को कुछ लोग अपना हीरो मानते हैं और कुछ इन्हें इराक की तबाही का जिम्मेदार ही इन्हें मानते हैं। वो लोग कहते हैं ना ही सद्दाम हुसैन जंगों का सिलसिला शुरू करते और ना ही इराक तबाह होता। लेकिन दोस्तों, आप सद्दाम हुसैन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर आप हिजबुल्लाह तंजीम के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर यहाँ टच करें, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमीर तैमूर कौन था तो फिर यहाँ टच करें।